بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ کے اندر نماز کا مسنون طریقہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کیا گیا تھا۔ آج کی مجلس میں نماز ہی سے متعلق دو تین مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کبھی تو جماعت کے ساتھ اس کو مکمل نماز ملتی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک یا چند رکعت چھوٹ جاتی ہے، وہ تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نماز کا حکم دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اطلاع دی جائے، کیسے ان کو خبر دیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس میں ایک مجلس کا مشورہ ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پھر صحابہ کرام واپس اپنے گھر کو گئے۔ خواب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے صحابی کو اذان سکھلائی گئی، اذان کے کلمات بتلائے گئے۔ صبح ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور اپنا خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یعنی اس خواب کے اندر اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور اذان کی خبر دینے کے لیے، اس کے اعلام کے لیے اذان کے کلمات کو متعین کر دیا گیا۔ یعنی جب اذان ہو گئی تو گویا یہ ندا دے دی گئی کہ اب نماز قائم ہونے والی ہے، لوگوں کو نماز کی تیاری کے اندر لگ جانا چاہیے۔ اور مغرب کے علاوہ ہر نماز کے اندر اذان اور جماعت میں کہیں 15 منٹ، کہیں 20 منٹ، کہیں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو وقفہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ اذان سننے کے بعد لوگ متوجہ ہو جائیں اور پھر نماز کی تیاری کے اندر لگ جائیں اور پورے استحضار، دھیان اور تیاری کے ساتھ مسجد میں آئیں۔ نماز سے پہلے فجر کے اندر، ظہر کے اندر، عصر کے اندر، عشاء کے اندر، ان 4 نمازوں میں فرض نماز سے پہلے سنت نمازیں رکھی گئیں۔ فجر کے اندر 2 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر کے اندر 4 رکعت سنت مؤکدہ، عصر کے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، عشاء کے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ،
اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور جماعت میں وقت ہو تو وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھ لے۔ یہ جو سارا حکم دیا گیا کہ اذان پہلے کہی گئی، نماز کے پہلے کچھ سنتیں رکھی گئیں، مسجد میں نماز سے پہلے وقت گزارنے کا حکم دیا گیا، یہ ساری فرض نماز کی تیاری کے لیے ہے کہ جب فرض نماز کے لیے آدمی جماعت کی نماز میں شریک ہو تو پھر وہ مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ آدمی دنیا سے کٹ کر مسجد میں آتا ہے تو اس کا ذہن مسجد دنیا کے اندر لگا ہوا ہے۔ جب تھوڑا وقت مسجد میں یکسوئی کے ساتھ گزارے گا، 2-4 رکعت نماز پڑھے گا، کچھ تسبیحات پڑھے گا، تو اس کا ذہن دنیا سے کٹ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ سارے مقاصد ہیں پہلے کی سنتوں کے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب بالکل 1 منٹ بچے گا تو ہم اپنے گھر سے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ہماری ضروریات ہیں، وضو کرنا ہے، استنجا کرنا، مسجد میں آنا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی 1 رکعت ملی، کبھی قاعدہ اخیرہ ملا، کبھی سلام پھر گیا، کبھی 2 رکعت چھوٹی۔ عموماً ہماری ہر مسجد کا حال یہی ہے کہ جتنے لوگوں کو پوری نماز ملتی ہے، 4 رکعت والی نماز اگر پوری 4 رکعت امام کو جتنے لوگ پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، اس سے زیادہ مسبوق ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی رکعت والے مکمل نماز پانے والے کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری نماز کی تیاری سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہوا تو اب ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، لیکن رکعت چھوٹتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اذان جو دی گئی اور نماز کے پہلے کی جو سنتیں رکھی گئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے سے مسجد میں پہنچ کر اپنے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیں، تاکہ جب ہم فرض نماز کے اندر کھڑے ہوں تو ہمارا دھیان پوری طریقے سے اللہ کی طرف ہو۔ اور جو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے صفت احسان کا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، یہ جو صفت احسان ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو اتنا دھیان تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں گے۔ دنیا کے اندر عام طور سے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کام کرنا ہو تو پہلے کام کی جگہ پر جا کر بیٹھیے، اس کے بعد آدمی کا ذہن چلتا ہے کہ کیا کام ہے۔ گھر بیٹھے کوئی گدی کا کام نہیں کر پاتا، اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ پہلے دکان جائیں گے تو وہاں آپ کو کام نظر آئے گا۔ تو مسجد بھی اسی طریقے سے جب مسجد میں آئیں گے تو ہمارا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، پھر ہم فرض نماز پڑھیں گے تو ہمارا دھیان لگے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ جو رکعت ہماری چھوٹ گئی ہم اس کو کیسے پورا کریں۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، اور جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ عموماً اس کے اندر غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹی ہوئی رکعت کو جو پورا کرتے ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو عرض کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جب ہم چھوٹی ہوئی رکعت پورا کرنے گئے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم چھوٹی رکعت کو پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو کیسے نماز کو پورا کریں۔ اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے جو پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ضابطہ عرض کیا تھا۔ وہ ضابطہ کیا تھا کہ حرکات و نماز کے اندر کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ ہوتا ہے، اور کچھ قرات ہوتی ہیں یعنی پڑھنے کی چیزیں۔ تو امام کی جو یعنی چھوٹی ہوئی جو رکعت ہے مسبوق کی، وہ قرات کے سلسلے میں ابتدائے نماز ہے، قرات کے سلسلے میں ابتدائے نماز ہے، اور حرکات و سکنات کے سلسلے میں اخیر نماز ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا کہ جب چھوٹی ہوئی رکعت کے لیے آدمی کھڑا ہوگا تو اس میں اب جو قرات کرنا ہے، قرات کے اعتبار سے وہ اس کی شروع کی نماز یعنی اس کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت مانی جائے گی۔ اگر کسی کی 3 رکعت نماز چھوٹی ہے، اب 1 رکعت ملی ہے، 3 رکعت چھوٹی ہے، اب وہ جب سلام کے بعد کھڑا ہوگا تو اس کی جو چھوٹی ہوئی رکعت پڑھے گا، اس میں کی پہلی اور دوسری رکعت جو پڑھے گا وہ قرات کے اعتبار سے اس کی شروع نماز ہوگی۔ یعنی جب آدمی تکبیر تحریمہ کے بعد نیت باندھتے تو شروع جو نماز ہوتی ہے اس میں ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ضم سورت یعنی کوئی اور سورت اس کے اندر ملاتا ہے، وہ پہلی دوسری رکعت کے اندر ثنا یعنی پہلی رکعت پہ ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور پھر اس کے ساتھ سورت کو ملائے گا۔
اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت کو ملائے گا، اور پھر تیسری رکعت کے اندر جیسے سورہ فاتحہ صرف پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ صرف پڑھے گا۔ یہ تو قرات کے اعتبار سے ہے، اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے اس کی آخر نماز ہے۔ حرکات و سکنات کے اعتبار سے آخر نماز کا کیا مطلب کہ جو رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے وہ ایک رکعت ہو گئی حرکت کے اعتبار سے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو یہ حرکات کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے۔ دوسری رکعت میں کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ اولا کیا جاتا ہے۔ تو جب آدمی نماز یعنی چھوٹی ہوئی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ جو پہلی رکعت پڑھے گا اس میں وہ قاعدہ کرے گا۔ یہ حرکات و سکنات کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے اور قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ چھوٹی ہوئی رکعت کے لیے جب پوری کرنے کھڑے ہوگا تو پہلے یعنی سورہ فاتحہ اور ضم سورت بھی کرے گا، لیکن حرکات و سکنات کے اعتبار سے وہ اخیر نماز اگر ایک رکعت ملی تو اب یہ چھوٹی ہوئی رکعت دوسری رکعت اس میں وہ قاعدہ کرے گا۔ عموماً مغرب کے اندر جن لوگوں کی 2 رکعت چھوٹتی ہے، 1 رکعت چھوٹتی ہے، وہ اس کو پورا کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ کوئی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، امام قاعدہ اولا کے اندر بیٹھا ہوا یا تیسری رکعت کے اندر کھڑا ہے، یعنی 1 رکعت ان کو ملی۔ اب اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعت ان کو پوری کرنی ہے تو وہ پہلی رکعت پہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری رکعت کے اندر قاعدہ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ نماز کیسے پوری ہوگی؟ حرکات و سکنات کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہوگی، اور مغرب کی دوسری رکعت کے اندر قاعدہ ہے، لہٰذا وہ اس میں بھی قاعدہ کریں گے، اور چونکہ 3 رکعت کی نماز ہے تو تیسری میں بھی قاعدہ کریں گے، یعنی چھوٹی ہوئی دونوں رکعت کے اندر وہ قاعدہ کریں گے۔ اس طریقے سے ان کو نماز پوری کرنی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ جو عرض کرنا ہے وہ صف کے سلسلے میں ہے۔ صف کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آپ نے دوسرے ٹکڑے کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ شروع میں ارشاد فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو، استوو، صفوں کو بالکل سیدھا لگاؤ۔ اگر صف کے اندر اختلاف کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ہو جائے گا، یعنی اگر ظاہر میں اختلاف نظر آئے گا، صف کے درمیان خلا ہوگا، لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، دوری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یہ ظاہری اختلاف باطنی اختلاف کا نتیجہ ہوگا۔ ظاہر میں اختلاف ہوگا تو دل میں بھی اختلاف پیدا ہوگا۔ تو آپ نے صف کو سیدھا کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں بھی کمی ہے کہ ہم صف کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو عموماً ہماری صفوں میں ایک سے دوسرے کے درمیان کچھ خلا ہوتا ہے۔ مل کر کھڑے ہونا چاہیے، یعنی اتنا مل کر کہ ہم سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اتنا زیادہ نہ ملے کہ صف میں بالکل چپ جائیں۔ عافیت کے ساتھ جتنا مل سکتے ہوں اتنا مل کر ہم کھڑے ہوں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ صف کیسے لگے گی؟ فقہا نے اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ پہلے مردوں کی صف لگے گی، اس کے بعد بچوں کی صف لگے گی، اس کے بعد اگر کوئی تیسری جنس کے یعنی خنثی ہجڑے ہیں تو ان کی لگے گی، اور اس کے بعد عورتوں کی صف لگے گی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا۔ آج مسجد میں عورتیں حناف کے یہاں نہیں آتی، صرف مرد ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، تو اس صف کیسے لگائی جائے گی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی نانی حضرت ملیکہ، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع کے اوپر اپنے گھر میں مدعو کیا کھانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نماز پڑھاؤں؟ یعنی نماز پڑھانے کا آپ نے ارادہ کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک چٹائی تھی جو انتہائی نماز پڑھنے والی چٹائی تھی، جس کو ہم جائے نماز اور مصلی کہتے ہیں۔ وہ مصلی تھا، لیکن کثرت استعمال کی بنیاد پر، بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے وہ میلا پرانا ہو گیا تھا۔ فرماتے میں نے فوراً اس کو دھلا اور بچھایا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور ان کے پیچھے میں کھڑا ہوا۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے کہ میں کھڑا ہوا، والیتیم، اور ایک یتیم کھڑا ہوا۔ یتیم کی تفسیر فقہا نے کی کہ یتیم سے مراد یہاں پر نابالغ ہے، کہ حضرت انس کھڑے ہوئے اور ان کے بغل میں ایک نابالغ لڑکا کھڑا ہوا، اور ان کے پیچھے حضرت ملیکہ یعنی ان کی نانی کھڑی ہوئی۔ یہ صف لگانے کا طریقہ کہ مرد کھڑے ہوئے، مرد کے فوراً بغل میں بچہ کھڑا ہوا، اور پھر اس کے بعد پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی۔
لیکن فقہا نے دوسرا طریقہ جو بیان فرمایا کہ پہلے مرد اس کے بعد بچے، یہ کس صورت میں ہے؟ اس حدیث کے اندر تو بیان کیا کہ مرد کے بغل میں بچہ کھڑا ہوا، اور فقہا نے بیان کہ مرد کی صف پہلے لگے گی، بچے کی صف اس کے بعد لگے گی۔ یہ تفصیل، یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر بچہ صرف ایک ہی ہے، مسجد کے اندر اکیلا بچہ ہے، باقی سب بالغ حضرات ہیں، تو وہ بچہ مرد کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، الگ سے وہ پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، اس کو صف کے کنارے کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن اگر بچے زیادہ ہیں، بچے زیادہ، تو فرمایا پہلے مرد کی صف لگے گی، اس کے بعد بچوں کی صف لگے گی۔ یہ فقہا نے مسئلہ بیان فرمایا، لیکن آج کے زمانے کے فقہا نے اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی۔ تبدیلی کیا کہ حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہوئی۔ تبدیلی یہ کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے علاوہ دارالعلوم کے اکابرین میں بھی، اور مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم اور دیگر فقہا نے، دیگر مفتیان کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر اگر مسجد میں بچے زیادہ ہیں، اگر مسجد میں بچے زیادہ ہیں تو ان کی صف جیسے بیان کی گئی کہ پہلے بچے، پھر پہلے مرد، اس کے بعد بچے لگے، اس طریقے سے ان کی صف اگر لگائیں گے تو جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اگر بچے اکٹھا ہو جائیں گے 5-10 بچے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے شور شرابہ کرتے ہیں، دوسروں کی نماز اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ بیان فرمائے کہ طریقہ یہ، عموماً لوگ اس سلسلے میں بچوں کو کبھی کوئی چپت بھی لگا دیتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کوئی مسجد کے باہر کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ طریقہ بالکل جائز ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ڈانٹا جائے یا ان کو مارا جائے یا ان کو مسجد سے باہر کر دیا جائے۔ جب یہ مسئلہ آ گیا تو اس کی بھی تھوڑی سی تفسیر سن لیں کہ کن بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، کن کو نہیں لانا چاہیے۔ بچہ اگر سن شعور کو نہیں پہنچائے، یعنی سمجھ بوجھ کی عمر کو نہیں پہنچائیں، تو اس چھوٹے بچے کو جو پاکی ناپاکی مسجد کا احترام کو نہیں سمجھتا کہ یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں احترام کے ساتھ رہنا چاہیے، یہاں گندگی نہیں پھیلانے چاہیے، یہاں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، یا وہ بچہ جو اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتا، جہاں بھی جائے گا اپنے باپ کا ہاتھ تھام کے رہے گا یا اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اکیلے نہیں رہ سکتا، ایسا بے شعور بچہ جس کو سمجھ بوجھ نہ ہو، اس کے بارے میں تو فقہا نے فرمایا کہ ایسے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا جائز ہی نہیں ہے۔ 4 سال 5 سال 5.5 سال اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ اور جو بچہ سن شعور کو پہنچ جائے، سن شعور کو کون سا بچہ پہنچتا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی بھی فقہا نے حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو مارو اور اس کا بستر الگ کر دو۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کو حکم دیا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ 7 سال پہنچتے پہنچتے بچہ سن شعور کو پہنچ جائے گا۔ اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لاؤ۔ اب وہ 7 سال 8 سال کا بچہ مسجد میں آئے گا، بچہ بہرحال بچہ ہے، آپ اس کو کتنا بھی سمجھا لیں لیکن وہ بچہ ہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا۔ تو کیا اس بنیاد پر ان کو ڈانٹ دیا جائے، ان کو مسجد سے باہر کر دیا جائے؟ فرمایا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ فقہا نے بیان فرمایا، طریقہ یہ کہ اگر بچے زیادہ ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو ان بچوں کو مسجد میں بانٹ دیا جائے، صفوں کے کنارے بچوں کو کھڑا، ہر صف کے کنارے بچوں کو کھڑا کر دیا جائے، بچے کے ساتھ نہ رہے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے۔ یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آئے، بچے 2-3 صف پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اس صف میں لوگ ابھی کھڑے ہونا شروع ہوئے، ان کو ایک بیماری لگی، ان کو گویا کہ کھجلی ہو رہی ہے کہ یہ بچہ صف میں کیوں کھڑا، اس کو کھینچ کر فوراً پیچھے کیا اور کہتے جا کے باہر کھڑے ہو۔ کسی حدیث کے اندر اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ جو بچہ صف میں لگ گیا اس کو کھینچ کر پیچھے کیا جائے۔ پیچھے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں کہ بچے کو پیچھے کیا۔ آپ کو آگے لگنے کا شوق ہے، آپ پہلے مسجد میں آئیے۔ بچہ پہلے مسجد میں آ کر 20 صف میں بھی اگر لگ گیا اور نماز کھڑی ہو گئی، پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ اس بچے کو پیچھے کیا جائے۔ عام طور سے ذہن کے اندر یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر بچہ صف میں لگ جائے گا تو اس کے بعد لگنے والوں کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اس لیے فرمایا کہ بچوں کو الگ کر دیا جائے۔ لیکن آج حالات اس کے برعکس ہو گئے کہ بچہ اگر اکٹھا ہوگا تو وہ پریشان کرے گا، پھر نماز خراب ہوگی۔
اسی لیے فقہا نے عیدین کے موقع پر یا نماز جنازہ کے موقع پر یا ایسے ہر موقع پر جہاں پر ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر فقہا نے بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بچے کو صف سے الگ نہ کیا جائے، یعنی وہاں یہ اعلان نہ کیا جائے کہ بچوں کو پیچھے کر دیا جائے، بہت بڑا مجمع ہوگا تو بچوں کو ہٹا دیا جائے گا تو بچے کو بھی وحشت ہوگی، وہ بھی پریشان ہوگا اور اس کا سرپرست بھی بعد میں کہاں اس کو تلاش کرتا پھرے گا کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بچہ اگر صف میں کھڑا ہوگا تو اس کو پیچھے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مسئلے کو الگ الگ سمجھیے گا اچھے طریقے سے۔ وہ بچہ جو سن شعور کو نہیں پہنچا ہے اس کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور جو بچہ سن شعور کو پہنچ گیا نابالغ ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نماز کیا ہے، مسجد کیا ہے، پاکی ناپاکی کیا ہے، وہ اتنی بات کو سمجھتا ہے، پھر وہ مسجد میں آیا صف کے کنارے لگ گیا یا صف میں لگ گیا تو اجازت نہیں کہ اس کو پیچھے کیا جائے۔ لیکن طریقہ کیا، وہی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اگر بچے اکٹھا ہوں گے شور کریں گے تو ان کو الگ الگ کھڑا کر دیا جائے۔ یہ بچوں کے سلسلے میں مسئلہ تھا، یہ ذہن میں جو بیٹھا بچے سب یعنی بچوں کو پیچھے کرنا فقہا نے لکھا یا تو یہ سنت ہے یا مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل الگ ہی کھڑا کیا جائے۔ اس لیے بچے مسجد میں آئیں اور وہ اگر شور کرے تو محبت سے سمجھائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور حضرات حسنین آپ کے کاندھے کے اوپر کھیلا کرتے تھے۔ عورتوں کے نماز کے بارے میں یہ مسئلہ بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا، اگر عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے وہ پریشان کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو یہاں تک اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نماز کی دوران میں بھی اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر نماز پڑھ سکتی ہے، بچے کو کھلاتے ہوئے نماز پڑھ سکتی ہے۔ بچہ اگر کہیں سے گرنے والا ہے، بیڈ کے اوپر بچہ دوڑ رہا ہے وہاں پر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے کنکھیوں سے اپنے بچے کی نگرانی کر سکتی ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اسی لیے نماز کی اہمیت کے لیے کہ نماز بہرحال پڑھنی ہے اور بچوں کو ساتھ بچے دیکھتے ہی ہوئے سیکھیں گے، نماز میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے تو مانوس ہوں گے، نماز سیکھیں گے۔ اس لیے بچوں کے سلسلے میں جو غفلت اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اور نماز کا جو طریقہ ہے یعنی پہلے سے آ کر ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں اور چھوٹی ہوئی نماز کو اس کو یعنی کس طریقے سے پورا کرنا ہے اس کو سیکھیں۔ ایک مسئلہ اور 1 منٹ میں عرض کر کے بات ختم کروں۔ جو میں نے حدیث پڑھی کہ مجھ سے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہوں، سمجھنے والے ہوں، یعنی امام کے پیچھے کیسے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے؟ امام کے پیچھے ایسے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے جو نماز کے مسائل کو جاننے والے ہوں۔ اگر نماز کے اندر امام کوئی غلطی کرے، قرات کے اندر کوئی غلطی کرے تو اس کو لقمہ دے سکے، رکعت کے اندر کچھ غلطی کرے تو اس کے اوپر تنبیہ کر سکے، تنبیہ کرنے کا طریقہ وہ جاننے والا ہو، یا اگر کبھی کسی وجہ سے امام کی نماز ٹوٹ گئی تو اس کو دوسروں کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑی، دوسرا امام بنانے کی ضرورت پڑی تو پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو امامت کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی نمازی کے دوران وہ بغیر نماز کو توڑے ہوئے دوسرا نماز امام مصلی پر کھڑا کر دے گا، اگر کسی کو کھینچ کر وہ مصلی پر کرے تو وہ طریقہ جاننے والا ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ نمازی میں یہ نہ پوچھ دے کہ امام صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، تب تو اس کی بھی نماز گئی، سب کی گئی۔ وہ خاموشی اس کو آگے کرے، وہ نماز کو آگے بڑھائے، اس کا طریقہ معلوم ہو۔ لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں، اس میں ہم سب قصوروار ہیں، جو ائمہ حضرات نماز پڑھانے والے وہ بھی قصوروار ہیں، جن کے اندر نماز پڑھانے کی اہلیت ہے کہ وہ پیچھے یا کنارے کہیں پر بیٹھے رہیں گے اور کنارے ہی نماز پڑھیں گے، ان کو امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جن کے اندر امامت کی اہلیت نہیں ہے، جن کی شکل و صورت اور لباس پوشاک ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا سکے، ان کو امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں باشرہ لوگ امامت کے حقدار لوگ ہیں، لیکن کوئی ایسے صاحب جو یعنی جن کا نہ لباس شریعت کے مطابق ہے نہ شکل و صورت شریعت کے مطابق ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان کو گریبان پکڑ کو ہٹائے گا تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا چاہیے اور یہ جگہ کس کے مناسب ہے۔ ہمیں ان مسائل کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا